اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ اس سورہ کو مدنی قرار دیا گیا ہے۔ اختلاف ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مکی ہے اور بعض فرماتے ہیں یہ مدنی ہے۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ ہے تو مکی لیکن کچھ حصہ اس کا مدینہ شریف میں نازل ہوا، اس لیے اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ نام اس کا ہے الرعد، کیونکہ سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے سبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، رعد کلمے کا ذکر آیا ہے تو اس وجہ سے اس سورہ کو سورہ رعد قرار دیا گیا ہے، اس کا نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس میں تین باتوں کو وضاحت کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تین چیزوں کا ذکر ہے کہ جن کے بارے میں مشرکین عرب بہت زیادہ ان کو اعتراض تھا۔ ایک یہ کہ اتنی بڑی کائنات ہے، بغیر کسی تعاون کے، بغیر مددگاروں کے ایک اللہ اس کو کس طرح چلا سکتا ہے اس نظام کو، اور دوسرا وہ منکر تھے کہ کس طرح ہم فنا ہوں گے اور کس طرح ہمیں پھر اٹھایا جائے گا اور کس طرح ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا، یعنی مر کے مٹی ہونے کے بعد پھر دوبارہ ہمیں مبعوث کر کے کس طرح قیامت کے دن ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا، یہ ان کو عجیب نظر آتا تھا۔ اور تیسری چیز ان کو عجیب جو نظر آتی تھی وہ یہ تھی کہ ایک انسان پر وہی کس طرح نازل ہو سکتی ہے، جیسے ہم ایسے وہ ہیں تو وہی ان پر کیسے نازل ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے ان کو بہت تعجب ہوتا تھا۔ ان چیزوں کی جانب اللہ رب العزت نے دلائل کے ساتھ، برہان کے ساتھ ان تین چیزوں کو ثابت کیا ہے کہ اللہ واحد ہے اور ہر چیز کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے اور تمہاری زندگی کا نتیجہ اس کی جزا اور سزا کے ساتھ تمہیں دیا جائے گا۔ اور پھر اس سارے چیز کے ساتھ سورہ کا آغاز اس طرح کیا جاتا ہے، اے نبی آپ ان کی پرواہ نہ کریں، جو آپ پر نازل کیا گیا وہ حق ہے۔ فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب، یہ حکمت بھری کتاب اس کی آیات ہیں، کتاب الہی کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک، اور اے محبوب جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کے قلب انور پر نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن، الحق کو، یہ حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو یہ مانتے نہیں ہیں کہ یہ حق ہے۔ ان کو دلیل دی جاتی ہے کہ کیوں نہیں تم مانتے، عقل سے کام لو تو تمہیں یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی اور کائنات میں دکھائی دیں گی کہ جس اللہ کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں، اس پر ایمان لانے کی آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، وہ اللہ تو وہ ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد۔ ایک چھوٹی سی عمارت پر وہ چھت ڈالیں تو جب تک اس کی دیواریں اور ستون نہ ہوں وہ چھت کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اتنا بڑا آسمان بغیر عمدن، بغیر ستونوں کے اس نے کھڑا کیا گیا ہے
ترونہا، جن آسمان کو تم دیکھتے ہو، اس آسمان کو تم دیکھتے ہو، ان آسمانوں کو دیکھتے ہو، ان آسمانوں کو اللہ رب العزت نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے۔ ایک اس کا یہ ترجمہ ہے اگر ہا ضمیر سماوات کی جانب لوٹائیں، اگر ہا ضمیر امد کی جانب لوٹائیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ستونوں کو پر کھڑا کیا گیا لیکن تم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن بہتر پہلا معنی ہے کہ بغیر ستونوں کے اللہ رب العزت نے اتنا بڑا چھت کھڑا کیا ہوا ہے جو تم دیکھ رہے ہو کہ بغیر ستونوں کے تمہیں کوئی ستون نظر نہیں آتا۔ جب یہ آسمان کا چھت ڈالا گیا ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر وہ متمکن ہوا۔ اب عرش پر کوئی خاص کوئی ایسا تخت نہیں ہے جس پر ہم دنیا کے بادشاہ اور حکمران کسی کرسی پر یا عرش تخت بچھا کر اس پر بیٹھتے ہیں اور صدر نشین ہوتے ہیں، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ اس نے ساری کائنات کے اختیارات کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ یہ کائنات بنائی، زمین، آسمان، ستارے، چاند، سورج، دوسری چیزیں مخلوق، اور پھر ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر متمکن ہوا، یعنی پھر ان کی حکومت اپنے پاس ہی رکھی، کسی اور کو نہیں دی، یعنی حق ملکیت اس کا کسی اور کو نہیں دیا، حق اختیار کسی اور کو نہیں دیا، بلکہ خود مختار مطلق ہے، وہ جس طرح چاہے اس دنیا میں یصرف فی الدنیا کیف یشاء، وہ اس دنیا میں صرف رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، جس طرح چاہے اس کو چلا سکتا ہے۔ پھر مثال دی جا رہی ہے کائنات کی سماوات کے بعد کہ وسخر الشمس والقمر، اس نے سورج کو بھی ایک خاص ضابطے کے تحت ایک نظام کے ساتھ اپنی رفتار کے ساتھ چلنے پر پابند کر دیا ہے، اور چاند کو بھی ایک خاص مدت کے لیے خاص رفتار کے ساتھ چلنے کا پابند کر دیا۔ کل یجری لاجل مسمی، ایک خاص مدت تک وہ اپنا چکر پورا کرتے ہیں، اپنا دور جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ ہمارے پہلے سائنسدان کہتے تھے کہ زمین جو ہے وہ اس کے گرد سارے چکر لگا رہے ہیں، اب کہتے ہیں کہ سورج مرکز ہے، وہ نہیں چلتا، زمین اس کے گرد چکر لگاتی ہے اور چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ لیکن جہاں تک میرا سمجھ ہے کہ یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ سورج بھی چکر لگا رہا ہے اپنے مدار میں اور چاند بھی چکر لگا رہا ہے اپنے مدار میں۔ سورج اپنے وقت مقررہ پر 1 سال کے بعد اپنا چکر مکمل کرتا ہے اور چاند وقت مقررہ پر 1 ماہ کے بعد اپنا چکر جو ہے وہ مکمل کرتا ہے۔ ایک پل بھی وہ پہلے اور پیچھے نہیں ہوتے جو اللہ تعالیٰ نے وقت ان کا مقرر کر لیا ہے، اور جہاں سے ان کا مطلع ہے اور جہاں انہوں نے غروب ہونا ہے اس سے ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں، نہ طلوع ہو سکتے نہ غروب ہو سکتے ہیں، اور طلوع ہونے کے بعد غروب ہونے تک جس مدار میں انہوں نے چکر لگانا ہے اس سے ذرا ادھر ادھر بھی چکر نہیں لگا سکتے کہ اور ستاروں کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہو جائے۔ جس طرح گاڑیاں سڑک پہ چلتی ہیں، ذرا گاڑی اپنی لائن چھوڑ دے تو ان میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، سورج اور چاند بھی اگر اپنا مدار چھوڑ دیتے، ذرا ادھر ادھر ہو جاتے تو کائنات میں حادثات رونما ہوتے اور کائنات تباہ ہو جاتی۔ تو اس وجہ سے وہ اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ کل یجری الی اجل مسمی یدبر الامر یفصل الآیات، معاملات کو وہ اللہ تدبیر کے ساتھ چلاتا ہے اور اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، سورج کی مثال دی جا رہی ہے، چاند کی مثال دی جا رہی ہے، آسمان کی مثال دی جا رہی ہے، اس نظام کائنات کو چلنے کی مثال دی جا رہی ہے کہ میں ہی ان کا خالق ہوں، میں ہی ان کا مالک ہوں، میرے ہی حکم سے مطابق یہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ تو لعلکم یہ اس وجہ سے ہے کہ لعلکم بلقاء ربکم یوقنون، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم بھی اس کے حکم کے پابند ہو اور تم نے اس کے پاس واپس جانا ہے اور اپنی زندگی کے اعمال کا حساب اس کو دینا ہے، اور اس حساب پر تمہاری جزا اور سزا مقدر ہوگی، تمہاری جزا اور سزا اس حساب پر مقدر ہوگی۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور پھر یہ اجرام فلکی کا ذکر تھا کہ
اوپر کیا کیا ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، آسمان ہے. اب فرمایا کہ نیچے ارض پہ کیا ہے، والذی مد الارض، جس نے زمین کو بچھا دیا ہے، وہ ہے جس نے زمین کو بچھا دیا ہے. اور پھر اس